حان وقت نتيجة. أدعو الآن فضيلة الشيخ سماحة الشيخ المعلم المسلق المدرس آنی حضور محمد آصف علی رضا صاحب تعال یا شیخ عند المنصہ وبجل لنا نتیجة. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، فیض رضا، فیضان حضور محدث اعظم پاکستان، علماء اہل سنت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خلق الانسان وعلمه البیان. صدق اللہ العظیم. نہایت ہی قابل احترام استاذ الاساتذہ، شیخ الحدیث والتفسیر، استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا سعید قمر سیالوی صاحب عمت فیوزہ و برکاتہ، صاحبزادہ والا شان جناب صاحبزادہ محمد حسین رضا صاحب اطال اللہ بقاءہ، استاذی مکرم استاذ العلماء فخر المدرسین حضرت علامہ مولانا سلطان احمد چشتی صاحب دامت فیوزہ وعمت برکاتہ، اور دیگر نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محتشم اساتذہ ذی وقار، علماء ذی وقار اور میرے معزز طلباء ساتھیوں، میں آج کی اس پروقار تقریب کے انعقاد پر بزم رضائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جملہ اراکین کو، عہدیداروں کو اور اساتذہ میں سے جو بزم کی سرپرستی فرماتے ہیں ان تمام اساتذہ کو، اور جن جن تعلیمی اداروں سے، مدارس سے اور اسکول سے یہاں اس مقابلے میں شرکت کے لیے جو طلباء تشریف لائے، میں انہیں اور ان کے اساتذہ کو بھی اور ان کے اداروں کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں اس خوبصورت، اس باوقار، اس علمی اور فکری تقریب کے انعقاد پر. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، حسن بیان اور خطابت، اظہار ما فی الضمیر، یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے. اور ہم سب جانتے ہیں علمہ البیان فرما کر خالق کائنات جل وعلا نے اس نعمت کے اختصاص کو واضح فرمایا. پھر میں اور آپ جس شعبہ حیات سے متعلق ہیں، ہمارے اس شعبہ میں اسے آپ تدریس کہہ لیجئے، اسے آپ تعلیم کہہ لیجئے، اسے آپ تبلیغ کے پہلو سے دیکھ لیجئے، اس میں خطاب اور بیان کی اہمیت اور دو چند ہو جاتی. خطابت یہ اسلام سے پہلے بھی عربوں کے ہاں ایک مسلمہ حیثیت رکھتی تھی، جسے پری اسلامک پیریڈ یا عربی ادب میں عصر جاہلیت کہا جاتا ہے. اسلام سے پہلے کا جو زمانہ ہے اس میں شاعری کے پہلو بہ پہلو خطابت موجود بھی تھی، اور اس عرب معاشرے میں اسے ایک بڑی نمایاں حیثیت بھی حاصل تھی. دور جاہلیت کے عرب خطباء میں قس بن ساعدہ الایادی، اس کا نام عربی ادب کی کتابوں میں آج بھی موجود ہے، اور ادبی کتب کی روایات کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بعثت طیبہ سے قبل
سوق عکاظ مکہ مکرمہ کے قریب حج کے دنوں میں عربوں کا جو سب سے بڑا ایک آپ اس کو فیسٹیول کہہ لیجئے، میلہ کہہ لیجئے، ان کا ایک اجتماع جو معاشرتی تھا وہ ہوا کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کو حق کی طرف دلانے، برائیوں سے روکنے یا بعض اوقات دیگر جو ہے وہ دنیاوی امور کے سلسلہ میں وہاں تشریف فرما ہوتے، اور حضور سے یہ عرض کیا کہ ادب کی کتب میں، اگرچہ کتب حدیث میں یا مصادر سیرت میں اس کا ذکر کم ملتا ہے، لیکن ادب کی کتابوں میں ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے قص بن ساعدہ کا خطبہ سوق عکاظ میں اسے دیتے ہوئے سنا بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند بھی فرمایا، اور ایک روایت میں یہ بھی فرمایا کہ روز قیامت قص بن ساعدہ تنہا ایک امت کے طور پہ اٹھایا جائے۔ اس کے خطبے کے بعض کلمات جو اہل ادب نے روایت کیے ہیں کہ وہ لوگوں کو اس دور میں جب ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی تھی، اس زمانے میں بھی وہ لوگوں کو مخاطب کر کے انہیں غور و فکر پر قائل کیا کرتا تھا کہ ان البعر تدل علی البعیر وآثار الاقدام تدل علی المسیر فالسماء ذات الابراج والارض ذات الفجاج والبحر ذات الامواج کیف لا تدل علی اللطیف الخبیر۔ وہ کہتا تھا کہ اصحاب فکر و دانش سوچتے نہیں ہو کہ اگر اونٹ کی جو مینگنیاں ہیں وہ اونٹ پر دلالت کرتی، قدموں کے نشان وہ کسی چلنے والے کے وجود کا اشارہ دیتے ہیں، تو یہ بلند و بالا آسمان، یہ موجیں مارتے ہوئے سمندر اور یہ وسیع و عریض زمین، کیا یہ کسی لطیف و خبیر وجود کا نشان نہیں بتاتی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خطابت کو پسند بھی فرمایا، اور پھر اسلام میں بھی خطابت کو بڑی مرکزی حیثیت حاصل رہی ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبات مبارکہ وہ آسمان رشد و ہدایت کا چمکتا ہوا ماہتاب ہے۔ خلفائے راشدین کے خطبات بعد کے جو ادوار ہیں ان میں بھی عربوں میں بڑے بڑے خطبہ ہوئے ہیں، اور یہ سلسلہ خطابت چلتا رہا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، آج اگر ہم خطابت کی فیلڈ میں آتے ہیں تو ہمارے سامنے مقصود کیا ہونا چاہیے؟ اللہ نے اگر انسان کو یہ صلاحیت بخشی ہے تو آخر اس سے غرض کیا ہے؟ کیا صرف اور صرف ایک ڈکشنری کی طرح، ایک معجم کی طرح لفظ پہ لفظ ہم معنی الفاظ جوڑتے چلے جانا، مترادفات کی کثرت، اس سے آپ اپنے حافظے کی قوت کا اظہار تو کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس سے اپنے مخاطب کی عقل، اس کی فکر اور اس کی سوچ کو اپیل نہیں کر پاتے۔ ایک زمانہ تھا جب مقامات اور قاضی فاضل کو عربی ادب میں شاہکار سمجھا جاتا تھا، لیکن اب تو صدی ہو چکی ہے، 2-3 صدیاں قبل عرب بھی اس مترادفات کی کثرت سے جان چھڑا چکے۔ آج کا دور ابلاغ کا دور ہے۔ ابلاغ جسے آج ہم کمیونیکیشن کہتے ہیں، آپ جو کہنا چاہتے ہیں آپ وضاحت سے کہیے، اور جتنے کم الفاظ میں آپ اپنا مدعا مخاطب اور اپنے سامعین کے سامنے رکھتے ہیں، آپ کی گفتگو اتنی ہی مؤثر سمجھی جاتی ہے۔ آج جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں اور جن لوگوں سے آج ہم نے مخاطب ہونا ہے، یہ چند ایک جنرل باتیں، ساری چیز میں اس پہ ایک ایک مقرر ماشاءاللہ اس حوالے سے بھی یہ جو بزم اور مقابلہ ہے وہ لائق تحسین ہے کہ 35 کے قریب شرکاء تھے۔ مجھے تفصیل تو نہیں بتائی گئی، مناسب بھی نہیں تھی، لیکن اگر رزلٹ سے پہلے تھوڑا سا ایک سمری خلاصہ بتا دیا جاتا کہ کن کن شہروں سے اور کن کن اداروں سے طلباء نے شرکت کی ہے، تو میرا خیال ہے مجھے بھی اور باقی سامعین کو بھی اس سے یہ سہولت رہتی، پتہ چل جاتا کہ الحمدللہ کتنی دور دراز سے طلباء اس مقابلے میں تشریف لائے۔ وہ شاید اس کے بعد بتا دیا جائے گا، لیکن بہرحال سب کے بارے میں انڈیویجولی الگ الگ کچھ پوائنٹس اگرچہ میں نے لکھے ہیں سب کے، لیکن وہ سب بتانا ایک تو طوالت کا باعث ہوگا، دوسرا شاید بعض لحاظ سے وہ مناسب بھی نہ ہو، تو میں جنرلی
عمومی طور پر کچھ چیزیں ضرور سب کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اس ادارے سے بھی طلبہ ہوں گے، دیگر اداروں سے بھی آئے، کیا آج بھی اس 21ویں صدی میں بھی، اس ٹائم آف کمیونیکیشن، اس ابلاغ کے دور میں بھی، کیا ابھی تک ہمیں یہ خبر نہیں ہوئی کہ ہم نے لوگوں سے گفتگو کرنا کیسے؟ کیا صرف جوش ہی تنہا خطابت کہلاتا؟ میں نے صرف اشارے کیے، خطابت کی تاریخ ہے۔ کیا صرف بڑے زور لگا کے اور گلا پھاڑ کے بول دینا، کیا یہی معراج خطابت ہے؟ یاد رکھیے، جس خطابت کی ہم بات کرتے ہیں اس میں ایسا نہیں ہے۔ عربی کی جو خطابت تھی وہ ایسا نہیں تھا کہ فکر و دانش سے بالکل بے بہرا تھا، وہ صرف مترادفات کی ایک گردان نہیں تھی، اس کے اندر معنی بھی ہوا کرتا، اس کے اندر سوچ بھی ہوا کرتی تھی، اس کے اندر پیغام بھی ہوا کرتا تھا۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات محض صرف جوش خطابت ہی کا نمونہ تھا؟ ہرگز ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کی عقل کو مخاطب کیا ہے، قرآن نے اپنے مخاطبین کی سوچ کو، ان کی سمجھ کو، ان کی عقل کو، ان کی دانش کو مخاطب کیا ہے اور دلیل دے کے بات کی۔ کیا ہم بھول گئے کہ قرآن نے کہا تھا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ؟ کوشش فرمائیں، جو بھی مقررین کہہ لیجئے، خطباء کہہ لیجئے، جو بھی آپ کہلوانا پسند کرتے ہیں، کوشش کریں کہ اپنے زمانے کے تقاضوں کو سمجھیں۔ موضوع کے حوالے سے بہت کچھ عرض کیا گیا اور اس کے اندر کوئی دوسری رائے ہو سکتی ہی نہیں ہے، لیکن یاد رکھیں، ایک ہے فضیلت اور ایک ہے عقیدہ۔ آج ایک چیز جسے ہم نے اساتذہ سے پڑھا سنا، خلط مبحث جسے کہا جاتا ہے، آج ہمارے معاشرے میں وہ حد سے بڑھ چکا ہے۔ جن باتوں پہ زور دینے کی ضرورت تھی، جو آج کے زندہ سوال ہیں، ہم ان سے منہ موڑ رہے ہیں، اور جو باتیں کہہ لیجئے طے شدہ ہیں، مسلمات کا درجہ رکھتی ہیں، یا کم از کم دین میں ان کو بنیادی اہمیت نہیں دی گئی، آج ہمارے علم، ہماری تحقیق، ہماری جو فکری صلاحیتیں ہیں، ہمیں اللہ نے جو بھی امانت دی ہے، ہم اس سارے کو اس چیز میں استعمال کر رہے ہیں جو شاید شرعاً اتنی اہم نہیں تھی۔ صرف ایک بات کہوں گا، شاید میں نے پہلے بھی کبھی اس بزم میں یہ بات کی ہے، کہ جب مسلمانوں نے اندلس فتح کیا تھا، جسے اسپین کہا جاتا ہے، جہاں عیسائیوں کی حکومت تھی، قوموں پر زوال کیسے آیا کرتا ہے، زوال کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں، علامات کیا ہوتی ہیں، اور پھر اس کے کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں، اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں، اس کے عواقب کیا ہوا کرتے ہیں۔ مسلمانوں نے جب اسپین اور اندلس پہ حملہ کیا، تاریخ بتاتی ہے کہ اس وقت اندلس کے سب سے بڑے گرجا گھر کے اندر اندلس کے پادری جمع تھے، ان کے مذہبی رہنما وہ جمع تھے، اور وہ سب مناظرہ اور بحث ہو رہی تھی اس بات پر کہ سوئی کی نوک پر کتنے فرشتے بیٹھ سکتے ہیں۔ تورات میں کیا آیا ہے، انجیل میں کیا آیا ہے، بائبل کیا کہتی ہے، اولڈ ٹیسٹیمنٹ کی نصوص کیا ہیں، نیو ٹیسٹیمنٹ کیا کہتا ہے، جناب عیسیٰ کے خطبات سے کیا ثابت ہوتا ہے، سوئی کی نوک پر کتنے فرشتے بیٹھ سکتے ہیں۔ بحث کے مذہبی ہونے میں شبہ نہیں ہے، تورات و انجیل سے دلائل بھی طرفین سے دیے گئے، لیکن اس بحث کا اس وقت کے معاشرے کے ساتھ کیا تعلق تھا؟ اس وقت کے زندہ انسانوں کو، جو طرح طرح کے عقلی، طرح طرح کے فکری اور طرح طرح کے سماجی، معاشرتی، سیاسی مسائل کا جنہیں سامنا تھا، ان کی زندگیوں سے اس بحث کا کتنا تعلق تھا، یہ ہر صاحب ہوش سمجھتا ہے۔ اور پھر نتیجہ یہ ہے کہ اندلس عیسائیوں سے چھن گیا اور مسلمان فاتح ٹھہرے۔ یہ وہ مسلمان تھے جو فروعی بحثوں سے بچا کرتے تھے، جن کا وقت اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کی حقیقت کو سمجھنے میں زیادہ صرف ہوا کرتا تھا، جو سمجھتے تھے کہ دین صرف مناظرے کرنے کے لیے نہیں، صرف بحث و قتال اور صرف خطبہ دینے اور تقریر کرنے کے لیے نہیں، دین میری ذات سے لے کر پوری کائنات تک نافذ کرنے کے لیے آیا۔ جو نفاذ دین، جو بعثت محمدی کی فضیلت کو بھی سمجھتے تھے، آپ کی شرافت اور عظمت کے بھی قائل تھے، لیکن مقصد بعثت ان کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہوا تھا۔ جب تک یہ رہا، اللہ نے انہیں اندلس بھی دیا، اسپین بھی دیا اور دنیا پر حکومت کی، اور پھر جب وہ بھی اپنے مقصد سے غافل ہوئے تو سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا،
یہ اللہ کا قانون ہے کہ رب کی سنت بدلا نہیں کرتی۔ آج مسلمان معاشرے کو کیا سوالات درپیش، بدقسمتی سے آج ہم دانستہ یا نہ دانستہ، انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی، آج ہم ان سوالات سے آنکھیں بند کر رہے ہیں۔ ان سوالات سے آج ہمارا منبر، آج ہماری محراب ان سوالات سے احتراز کر رہی ہے، اور نتیجہ یہی ہے کہ خطیب اور سامع کے درمیان دوریاں بڑھتی چلی جا رہی۔ میری رائے میں اگر تقریر کے عنوان کے لیے ان موضوعات میں سے کسی موضوع کو منتخب کیا جائے تو وہ شاید زیادہ مؤثر ہو، زیادہ مفید ہو، اور جسے ہم نیڈ آف دا ٹائم، وقت کی ضرورت کہتے ہیں، شاید وہ اس سے زیادہ پوری ہو سکتی، کہ اس سے یہاں جو بھی ہم ڈسکس کریں گے اس سے باہر کی دنیا میں شاید کوئی تبدیلی نہ آئے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کسی کا ذہن درست سمت میں سوچنے پہ آمادہ ہو جائے، کوئی اپنی ڈائریکشن، کوئی اپنی سمت کو درست کرنے پہ اگر آمادہ ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے پروگرامز کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ آج جن موضوعات پر ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے، اور ماشاءاللہ آپ سب جنہوں نے بھی حصہ لیا وہ بڑے باصلاحیت ہیں، وہ محنتی ہیں، وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، لیکن کھول آنکھ، زمین دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، اپنے ارد گرد کی کائنات پہ بھی نظر ڈالیے، کتابیں ضرور پڑھیے، کتاب پڑھے بغیر علم کا حصول ممکن نہیں ہے، لیکن میں بڑے ادب سے یہ عرض کرنا چاہوں گا، اور میری بات کو خدا را کسی غلط پس منظر میں مت لیا جائے، ایسا نہ ہو کہ دیگر کتابیں پڑھتے پڑھتے ہم کتاب اللہ سے اپنا رشتہ ہی توڑ بیٹھے۔ صحابہ نے ابتدا میں کتابت حدیث سے کیوں منع کیا تھا، اور منع کرنے والے کون؟ ابو بکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما، کیوں روکا تھا؟ فرمایا ایسا نہ ہو کہ حدیث لکھی جائے اور لوگ قرآن کو بھول جائیں۔ آج ہم قرآن پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ اتنے پارٹیسپینٹس تشریف لائے، اتنے شرکاء آئے، اکثر نے مجھے بڑا دکھ بھی ہوا، اور میں یہ ضرور پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، بہت سی شرکاء نے بغیر حمد و صلات کے گفتگو کا آغاز کر دیا۔ خطبہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، حمد کے بغیر، رسول اللہ کی ذات کریم پر درود کے بغیر آغاز گفتگو، پھر خانہ خدا کے اندر، پھر مذہبی ادارے کے اندر، دینی ادارے کے اندر، پھر دینی اداروں کے نمائندگان کی طرف سے، یہ بہت بڑا کویسچن مارک ہے۔ اور یہ میں نے جو بات عرض کی کہ کیا ہم کتاب اللہ سے دور نہیں ہو گئے، ہم اپنی اصل سے دور نہیں ہو گئے، کیا ہم نے دین کی جو مسلمہ چیزیں ہیں کیا ان کو چھوڑنا بھی ہمارے ہاں بڑھتا نہیں چلا جا رہا؟ اور پھر میری بات اگر تلخ لگی ہو تو معذرت خواہ ہوں، لیکن دوبارہ غور کیجئے گا، جب قرآن چھوڑ کر ہم دیگر کتابیں جن میں کوئی اہم مسائل، کوئی ضروری چیزیں نہیں بھی ہیں، ان پر بھی جب غور کریں گے، قرآن کو چھوڑیں گے، تو پھر قرآن چھوڑ کر کسی قوم کو کبھی فلاح نصیب نہیں ہوئی۔ یہ ضرور اصلاح فرمائیے، جب آپ خطبے کے لیے کہیں بھی تشریف لے جائیں، مختصر ہو یا طویل، اختصار کے ساتھ کم از کم خطبہ ضرور پڑھا کیجئے، اس کے بغیر اپنی گفتگو کا آغاز مت کیجئے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جو موضوعات ہمیں اپنانا چاہیے، عصر حاضر میں اسلام کو درپیش چیلنجز کیا ہے؟ آج مدارس کے اندر بڑی ضرورت ہے کہ جو اہل مدارس ہیں وہ بھی ان باتوں پہ غور کریں۔ آج جو بے دین، جو سیکولر، جو لبرلز اور جو ایتھسٹ، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمیں کسی دین کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہمیں اسلام کی ضرورت ہے، نہ ہمیں عیسائیت کی ضرورت ہے، نہ ہمیں جو یہودیت کی ضرورت ہے، نہ ہندو مت کی، نہ بدھ مت کی، نہ کنفیوشسزم، کسی قسم کے دین کی، مذہب کی ضرورت ہی نہیں۔ ہم صرف ایتھکس، اخلاقیات پہ یقین رکھتے ہیں، سچ بولیں، پورا ناپے تولیں، کسی کا حق مت رکھیں، کسی کو گالی مت دیں، کسی کو ظلم کا نشانہ مت بنائیں، مظلوم کی مدد کریں، غریبوں کے کام آئیں، بس یہی زندگی ہے، یہی انسانیت۔ ایک بہت بڑا طبقہ ہے، ایک ہے کہ آپ صرف ان پر فتویٰ لگا دیں گمراہی کا اور مزے سے سو جائیں، یہ آپ کی پسند ہے، اور بدقسمتی سے دکھ کے ساتھ ہم نے یہی کیا ہے، فتویٰ لگایا اور ہم سمجھے کہ ذمہ داری پوری ہو گئی، لیکن کیا ان تک دین کا پیغام اس انداز میں جسے سمجھنا ان کے لیے آسان ہے ان تک پہنچانا یہ میرا فرض نہیں تھا؟ کیا یہ اہل دین کا فرض نہیں تھا کہ جو لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں
قرآن نے تو حریص علیکم مساقہ کی شان بیان فرمائی ہے۔ کیا ہمیں حرص نہیں ہے کہ جو گمراہ ہیں ہم نے انہیں ہدایت کی طرف لانا ہے، یا ہمارا مقصد صرف فتویٰ لگا کے چپ کر جانا؟ اسی طرح سے ہمارے انہی دنوں ایک بہت بڑی تبدیلی سعودی عرب میں آئی ہے۔ سعودی حکومت نے ایک دم سے یو ٹرن لیا۔ ذرا محفل اس طرح کی ہے، صاحب تشریف فرما ہے، پتہ نہیں ہمارے وزیر اعظم سے سیکھا یو ٹرن لینا، انہوں نے یہ کہاں سے سیکھا؟ بہرحال انہوں نے ہر حرام اور ہر ناجائز کو آج اپنی پالیسی کا حصہ بنا لیا۔ جو منہیات شرعیہ ہیں، جو منکرات شرعیہ ہیں، ان کی طرف سے اسٹیٹ نے آنکھیں بند کر لی۔ یہ ایک بہت بڑا چینج ویژن 2030 کے نام پر محمد بن سعود نے جس گمراہی اور جس غلاظت اور نجاست کے لیے سعودی عرب کے دروازے کھولے ہیں، کیا وہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ نہیں؟ ہم میں سے کتنے ہیں جنہیں اس بات کا علم ہے، اور ہم میں سے کتنے ہیں جو اس پر کچھ سوچ رہے ہیں، اس پہ کچھ پڑھ رہے ہیں، یا ہم اس کے بارے میں کیا تاثرات لے رہے ہیں؟ اس سے دنیا کو کیا پیغام جا رہا؟ آج لبرلز تالیاں پیٹ رہے ہیں، وہ خوش ہو رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نہیں کہتے تھے کہ دین نعوذ باللہ دنیا میں کسی کام آنے والا نہیں ہے، یہ دیکھو سعودیہ نے کیا کیا، دین نعوذ باللہ ناکام ہو گیا۔ لبرلز سیکولرز جو بے دین ہیں وہ تو خوش ہو رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو پہلے ہی کہتے تھے یہ نظام مصطفیٰ ایسے ہی باتیں کرتے ہیں، سعودی عرب بھی تو ناکام ہو گیا نا، آپ بھی ناکام ہو جائیں۔ کیا کاؤنٹر ہمارے پاس اس کا متبادل کیا ہے؟ ہمارے پاس اس کا متبادل بیانیہ کیا ہے؟ کیا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ان کی بات سچ ہے؟ حاشا وکلا، ہرگز ہرگز ایسا نہیں ہے۔ لیکن کیا ہم نے اس چیز کو سمجھا؟ کیا اسے پڑھا؟ کیا اس کے بارے میں سوچا؟ یا کیا ہمارے جو ارباب بست و کشاد ہیں اس بارے میں کوئی نقطہ نظر، کوئی بیانیہ، کوئی قوم کو لائن آف ایکشن ہم دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے؟ ہمیں شاید خبر بھی نہیں ہے۔ کیا آج اس چیز کی ضرورت نہیں ہے؟ لوگ کیوں غامدی کی بات سنتے ہیں؟ آج میری اور آپ کی بات کیوں نہیں سن رہے؟ کیا ہم اس پہ غور کرنے پہ خود کو آمادہ کر پاتے ہیں؟ اور ایک بڑا ہی اہم موضوع میں سمجھتا ہوں جس پر ہمیں پڑھنے کی بھی ضرورت ہے، سمجھنے کی بھی ضرورت ہے۔ آپ ماشاءاللہ فضلاء ہیں مدارس کے، فروعی معاملات میں اختلاف کے آداب کیا ہیں؟ آج ہمارے منبر اور محراب کی بحثیں کیا ہیں؟ افضلیت ابو بکر و علی رضی اللہ تعالی عنہما، بڑے بڑے ہمارے پیر خانے، بڑے بڑے ہمارے اہل علم، بڑے بڑے ہمارے اہل زبان، ان کی تقریریں آج دنیا وہ گلوبل ولیج بنی ہوئی ہے، کوئی کہیں بیٹھ کے بات کرتا ہے، دنیا کے دوسرے کنارے تک باز گشت جاتی ہے۔ کیا یہی موضوعات رہ گئے؟ ایمان ابو طالب آج ہماری تحقیق کا بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ صحابیت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آج اہل تحقیق، اہل علم، اہل نظر، اہل قلم، اہل زبان انہی مسائل میں الجھے ہوئے۔ کیا امت کو بس یہی مسائل درپیش ہیں، باقی مسائل ختم ہو چکے؟ اور پھر فروعی اور اصولی عقائد کا فرق
آج ہمارے فضلاء جو مدارس کے فارغ التحصیل ہیں، دکھ کی بات ہے کہ وہ بھی اس حقیقت سے بھی آشنا نہیں ہیں کہ ہمارے اصولی عقائد کون سے ہیں اور فروعی کون سے ہیں۔ کس مسئلے میں اختلاف ہو تو اس کا حکم کیا ہے، اور کیا اختلاف رائے سب سے بڑا جرم ہے؟ کسی فروعی مسئلے پہ بھی کسی کو اپنی رائے رکھنے کا حق ہی نہیں ہے۔ یہ باتیں آج سوچنے کی ہیں، ان باتوں پہ آج غور کرنے کی ضرورت ہے، اور کیا ہمیں جذباتیت کی اور ہوش مندی ان میں سے ہمارا انتخاب کیا ہے، یہ ہمیں سوچنا ہے۔ آپ کے اس مقابلے کی طرف آتے ہوئے ایک دو باتیں عرض کر کے میں اپنے نتائج جو میرے ساتھی ججز کی معاونت سے ہم جن نتائج پہ پہنچے ہیں اس کا اعلان کروں گا۔ ایک چیز جو میں نے نوٹ کی، ہم میں سے اکثر جب حدیث مبارکہ پڑھتے ہیں اپنے خطبے میں یا تقریر میں، ہم راوی کا نام تک نہیں لیتے، ہم اپنا مصدر تک نہیں بتاتے کہ یہ حدیث ہم نے کہاں پڑھی، الا ماشاءاللہ چند ایک جو فضلاء تھے، جو مقررین تھے، انہوں نے اپنے مصدر کا ذکر کیا، لیکن اکثر و بیشتر نہ راوی کی خبر ہے نہ مصدر کا پتہ ہے۔ پھر اگر مصدر جہاں جو سورس ہے ہمارا حدیث لینے کا، ایک فن ہمارے ہاں پڑھایا جاتا ہے جسے اصول حدیث کہتے ہیں، اس فن کے پڑھانے کا مقصد کیا ہے؟ کیا صرف عالیہ کا امتحان پاس کرنا؟ کیا صرف درس نظامی کی سند لینا؟ یا ہم نے اس کو اپلائی بھی کرنا ہے؟ اصول حدیث کی روح سے جو حدیث ہم پیش کر رہے ہیں اپنے موقف کی دلیل کے طور پر، فنی حیثیت کیا ہے اس حدیث کی؟ کیا وہ حدیث بنیادی دلیل بن سکتی ہے؟ بنیادی اور ثانوی دلیل میں کیا فرق ہوا کرتا ہے؟ بدقسمتی سے مجھے لگتا ہے کہ ہم اس پہ سوچتے بھی نہیں ہیں، کہ ہم جو بیان کر اور پھر قال رسول اللہ کہہ کر صحابہ کی احتیاطیں علماء سے آپ سنتے ہیں، رسول اللہ کی طرف کسی چیز کو منسوب کرنا، وہ حدیث جسے محدثین علماء درجہ متواتر کی حدیث قرار دیتے ہیں، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، اور کما قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ہم ممبر پہ آ کے یہ حدیث بھول جاتے ہیں؟ جو بات جس کی ہمیں تحقیق نہیں اسے رسول اللہ کی طرف منسوب کر دینا، اور پھر حدیث قدسی کو بے دھڑک، بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی بھی قسم کی تفتیش کے قال اللہ کہہ کر بیان کر دینا۔ کیا یہ ایک ذمہ دار خطیب، اور یہ سٹیج خاص طور پر جسے نسبت حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، کیا اس سٹیج پہ اس طرح کا رویہ یہ شایع ہے، یہ مناسب ہے؟ یہ بات ہمارے غور کرنے والی ہے۔ ایک فاضل نے ذکر کیا جو حدیث سب سے زیادہ آج کوٹ کی گئی، حدیث لولاک، محدثین کیا کہتے ہیں؟ علامہ ابن جوزی کے بارے میں سنا، انہوں نے موضوعات میں اس کو ذکر کیا، پھر اس کے الفاظ کیا ہیں، کون سے ثابت ہیں، اور اگر ثابت ہیں تو وہ کس درجے میں ہیں، وہ حسن کے درجے میں ہیں، وہ ضعیف کے درجے میں ہیں، یا ان کو درجہ صحت حاصل ہے؟ ایک فاضل نے یہ بات کہی، لیکن میرے خیال میں انہیں اس کو دوبارہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ چند چیزیں اگر آپ غور کر سکیں اور ان کو سمجھیں کہ یہ آپ کے مناسب ہیں تو ضرور غور فرمائیے گا، اور اگر آپ کو لگیں کہ یہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہیں یا درست نہیں ہیں تو یہ آپ کا حق ہے۔ میں نے جو چند باتیں میری سمجھ میں آئیں وہ آپ کے گوشے گزار کر دیں ایک ساتھی ہونے کے ناطے سے۔ مجھے یہ ذمہ داری بڑی مشکل دی جاتی ہے اور بڑی ناپسندیدہ قسم کی ذمہ داری دی جاتی ہے، اور اتنے ساتھیوں میں پھر فیصلہ کرنا، بار بار عرض کی کہ یہ میں اپنی جو استعداد، جو تھوڑی بہت میری فہم اور سمجھ اس کے مطابق، اور اسی طرح جو میرے معاون ججز انہوں نے جو میرا ساتھ دیا، یہ ہمارا خیال یا ہماری رائے ہے، اور اس میں ہم نے امکانی حد تک کسی جانبداری سے کام نہیں لیا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی رائے اس سے مختلف ہو۔ ہم نے تینوں نے جو مل کر نتائج مرتب کیے ہیں اس کے مطابق آج کے اس مقابلے کے درجہ نمبر سوم پر اور تیسرے نمبر پر جو ساتھی آئے ہیں ابو بکر عابد صاحب، اگر وہ کھڑے ہو جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ ابو بکر عابد صاحب نے آج کے مقابلے میں تیسری پوزیشن حاصل کی ہے، اور دوسری پوزیشن احمد شیر صاحب نے انہوں نے حاصل کی ہے، اور جو پہلی پوزیشن ہے وہ مشترکہ طور پر 2 امیدواروں کے حصے میں آئی۔ تینوں جو ججز ہیں ان کے الگ الگ مارک شیٹس تھیں، نمبر الگ الگ لگائے گئے، لیکن تینوں کو جب اس کو جمع کیا گیا ہے تو یہ دونوں کے نمبر بالکل برابر ٹھہرتے ہیں، اور ایک تجویز یہ آئی کہ جی قرعہ اندازی کی جائے، لیکن میں نے
اس تجویز کی مخالفت کی، اور میں نے کہا کہ جب دونوں کے نمبر تینوں کے پاس برابر آ رہے ہیں تو پھر وہ دونوں حقدار ہیں کہ ان دونوں کو ہی برابر پہلی پوزیشن کا حقدار قرار دیا جائے اور دونوں کو انعام بھی برابر دیا جائے۔ پہلی پوزیشن مشترکہ طور پر محمد اویس اور شیراز احمد۔ ہم تینوں ججز کے مشترکہ فیصلے کے مطابق، جو ظاہر ہے کہ یہ انسانی رائے ہے جس میں خطا کا امکان بھی موجود ہے، یہ چند نتائج تھے۔ تمام جن کی پوزیشنز آئی ان کو بھی میری طرف سے اور میرے ساتھیوں کی طرف سے بھی بہت بہت مبارکباد، اور جن کی پوزیشن نہیں بھی آ سکی، یہ زندگی کا آخری مقابلہ نہیں ہے۔ شکست ہمیشہ فتح کی پہلی سیڑھی ہوا کرتی ہے۔ کوشش کریں، اپنی ایفرٹ، اپنی کوشش کو ریویو کریں، اس کو دوبارہ دیکھیں، خامیوں پر قابو پانے کی کوشش کریں۔ انسانی کوشش میں ہمیشہ بہتری کی گنجائش موجود رہتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو دین و دنیا کی برکات نصیب فرمائے۔ میں آخر میں ایک بار پھر مرکزی دارالعلوم جامعہ رضویہ مظہر اسلام اور رئیس الجامعہ صاحبزادہ والا شان جناب صاحبزادہ محمد حسین رضا صاحب کو بزم رضائے مصطفیٰ اور اس کے جملہ اراکین کو اس خوبصورت، اس باوقار، اس علمی اور فکری تقریب کے انعقاد پر ہدیہ تبریک اور ہدیہ تحسین پیش کرتا ہوں۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شکرا لک یا استاذی، علمنا من کلامک ونعمل من کلامک انشاء اللہ تعالی۔ اس عظیم پروگرام میں جو ہمارے قدم بقدم نہیں تھے بلکہ کئی قدم مجھ سے بھی آگے تھے، اراکین بزم عدل، اراکین بزم رضائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مولانا محمد تنویر صاحب، مولانا محمد اعجاز رشید صاحب، مولانا محمد مزمل امین صاحب، مولانا محمد طاہر عباس صاحب، مولانا محمد رضوان صاحب اور بزم رضائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نائب صدر مولانا محمد ثاقب یعقوب ہاشمی صاحب اور بزم رضائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مسند صدارت پر فائز مولانا محمد فہد جمیل صاحب اور ان سب کو لے کے چلنے والے ہمارے نوجوان فاضل مولانا محمد عمران صاحب اور ہمارے بزرگ استاد مولانا محمد ذوالفقار علی جپا صاحب، جو کہ رات کے اوقات میں بھی جہاں ضرورت پڑی آپ نے ہماری معاونت فرمائی، تہ دل سے ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ جو دائیں سمت ہے، اس سمت میں چٹائی پہ وہ ہستی بیٹھی کہ جن کی وجہ سے ہر سمت آج آپ یہ اجالا دیکھ رہے ہیں۔ تو عربی میں کہتے ہیں الولد سر لابی، مال کا وارث ہر فرد ہو جایا کرتا ہے، کمال کا وارث ہر بچہ نہیں ہوا کرتا۔ تو عربی میں کہتے ہیں یحمل الکل علی اہل الفضل، تو بوجھ فضیلت والے لوگوں کے کندھوں پہ ڈالا جاتا ہے۔ تو وہ چٹائی جس کے سامنے تخت سکندری بھی کوئی معنی نہیں رکھتا، اس چٹائی پہ بیٹھنے والے اس عظیم مشن کے عظیم پاسباں، عظیم باپ کے عظیم بیٹے رئیس جامعہ رضویہ، میں گزارش کروں گا صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ محمد حسین رضا صاحب سے کہ تشریف لائیں، اپنے ملفوظات سے ہمیں معزز فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، فیض رضا۔ الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، صدق اللہ مولانا العظیم۔
وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین. درود پاک بآواز بلند پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. قابل صد احترام علماء ذی وقار، آج کے اس خوبصورت پروگرام میں قرب و جوار سے تشریف لائے ہوئے معزز مہمانان کرام، فاضل ججز صاحبان اور اس ادارے کے عظیم اور بحمد تعالی کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی اس خوبصورت نغمے کی عملی طور پر خدمت میں، اس جد و جہد میں مصروف عمل ہمارے بزرگ اساتذہ کرام، ساتھیوں، دوستوں، بھائیوں، سب سے پہلے میں بزم رضائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے جملہ اراکین کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور انہیں زبردست الفاظ میں خراج عقیدت بھی پیش کرتا ہوں. بہت سی باتیں جو ہیں وہ مجھ سے قبل ہمارے اس ادارے کا اگر میں یہ کہوں کہ فخر ہے تو وہ یقیناً مبالغہ نہیں ہوگا. پروفیسر ڈاکٹر علامہ محمد آصف رضا صاحب نے ارشاد فرمائی ہیں. میں اس کے بعد شاید کسی اور اس حوالہ سے گفتگو کی ضرورت نہیں رہتی. میں تمام پارٹیسپنٹس کا، شرکائے مقابلہ کا صمیم قلب سے مشکور ہوں. آپ تشریف لائے، آپ نے جس انداز سے جیسے بھی تیاری کی اور یہاں پر اس کا اظہار فرمایا، وہ سب ہمارے لیے باعث افتخار بھی ہے اور یقیناً آپ کے لیے بھی وہ باعث برکت ہے. میرے ساتھیوں، ایک چیز میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم اہل سنت و جماعت کے لوگ ہیں اور ہمارا نظریہ جو ہے وہ ادب کا نظریہ ہے، محبت کا نظریہ ہے، احترام کا نظریہ ہے، عقیدت کا نظریہ ہے، عشق کا نظریہ ہے، وفا کا نظریہ ہے. میں انتہائی ادب کے ساتھ، انتہائی احترام کے ساتھ یہ جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، علماء کے سامنے اس موضوع پر گفتگو کرنا تو یقیناً مناسب تو نہیں ہے، میں مبتدی ہوں، لیکن آپ کے لیے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں چونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری جان اور روح سے بھی زیادہ قریب ہیں. یہی نظریہ ہے ہمارا اہل سنت و جماعت کا. اولا بمعنی اقرب کے بھی ہے، متصرف الامور کے بھی ہے، محب کے بھی ہے، اور علماء لکھتے ہیں کہ یہ دونوں معنی بھی اقرب کی طرف جا کر لوٹتے ہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم مومن کی جان اور روح سے بھی زیادہ قریب ہیں. میرے ساتھیوں، اہل سنت و جماعت کا نظریہ جو میں نے عرض کیا، میرے بھائی اگر آپ 2 منٹ کے لیے خاموشی اختیار فرمائیں گے تو میرے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی. جو میں نے عرض کیا کہ ہماری محافل، ہماری گفتگو، ہماری زندگی، ہمارا سب کچھ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی عزت، احترام، عقیدت، محبت پر قربان ہے. احباب ذی وقار، ہمارا انداز جو ہے وہ آپ خود ملاحظہ فرما سکتے ہیں، اس کا مشاہدہ بھی فرما سکتے ہیں کہ کیا ہمارا انداز جو ہے وہ عقیدت اور محبت والا ہے یا نہیں ہے. وہ محفل، جس محفل میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے محامد و محاسن، اوصاف و کمالات، فضائل بیان کیے جا رہے ہوں، وہاں پر جو عاشق ہے وہ ذرا محبت کے ساتھ بیٹھتا ہے، عقیدت کے ساتھ بیٹھتا ہے، ادب کے ساتھ بیٹھتا ہے، احترام کے ساتھ بیٹھتا ہے، کیونکہ اس کے بیٹھنے سے پتہ چلتا ہے کہ اپنے آقا و مولا کا ذکر سن رہا ہے. لیکن بدقسمتی سے انتہائی احترام کے ساتھ، ود آل ڈیو رسپیکٹ اینڈ اپولوجیز، وہ ادب، وہ احترام، وہ انہماک، وہ توجہ، وہ التفات ہماری کسی نشست میں نظر آتا ہے یا نہیں، اس کا اندازہ آپ خود احتسابی سے فرما سکتے ہیں. ہم اس نظریے پر کاربند ہیں، ہم اس
مسلک کا نام لینے والے ہیں، جس مسلک میں امام زہری جیسا امام جب اس کے سامنے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آ جاتا تھا تو جو مجلس میں بیٹھے ہوئے شرکاء ہیں وہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم پہچان نہیں سکتے تھے کہ زہری کہاں پر تشریف فرما۔ جب امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی احادیث اور جن کے ریفرنس ہم بڑے محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ عرض کرتے ہیں، ان کا انداز سامنے آتا ہے تو سر شرم سے جھک جاتے ہیں کہ اگر فقہی مسائل پر کوئی سوال پوچھنے پر آئے ٹھیک ہے، دیگر معاملات پر رہنمائی لینے آئے ٹھیک ہے، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث شریف کے بارے میں، آپ کے فرمان کے بارے میں کوئی پوچھنے کے لیے آئے تو امام مالک کا انداز آپ سب نے پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہے، دیکھا، چشم تصور میں وہ منظر لائیں اور سوچئے کہ ہمارے اسلاف نے جو نظریہ ہمیں دیا تھا، جو سوچ ہمیں دی تھی، جو آئیڈیالوجی ہم تک پہنچائی تھی، کیا آج ہم اس پر کاربند ہیں، عمل پیرا ہیں؟ پروفیسر صاحب نے کیا خوب فرمایا کہ وقت کے حالات کے ادراک کی بجائے ہم لوگ اسی کشمکش میں مبتلا ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں یا حضور مولا کائنات افضل ہیں؟ کیا جناب سیدنا ابو طالب جو ہے وہ مومن تھے یا نہیں تھے؟ یا کسی ایک گروہ، کسی ایک جماعت کی عزت اور احترام وہ لازم ہے، دوسرے کی نہیں ہے؟ اور ہم تو اہل سنت و جماعت کے لوگ بھی نہیں ہیں، ہماری جماعت کا نام اہل سنت تو نہیں ہے، ہم تو رضوی ہیں، ہم تو اتاری ہیں، ہم تو سعیدی ہیں، ہم تو سیالوی ہیں، ہم تو نقشبندی ہیں، ہم اہل سنت و جماعت نہیں ہیں۔ ہمیں وقت کے تقاضوں کو سمجھنا ہوگا، ہمیں ضرورت کو، یہ ممبر، اس کی طاقت کو ہم نے خود مجروح بھی کیا ہے اور کم بھی کیا ہے۔ ذرا سوچئے، اندازہ لگائیے کہ اس ممبر میں کتنی طاقت ہے، اب بھی ہے، ہم نے دیکھا ہے، شرق و غرب میں دیکھا ہے، شمال و جنوب میں دیکھا ہے کہ جہاں پر ممبر پر بیٹھنے والے نے وہ تقاضے اور پری ریکوزٹس اور لوازمات پورے کیے ہیں، آج بھی دنیا ان کے اشاروں پر جان دینے کے لیے تیار ہے۔ لیکن جہاں پر مذہب کو ڈھال بنا کر اپنی ذات، اپنے مفاد اور اپنے پروفیشن بالخصوص، جب ہم نے مذہب کو ایزا پیشہ ہی جوائن کر لیا ہو تو پھر ہمارا حال کیا ہوگا وہ آپ اور میں، ہم سب جانتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے ہم اتحاد پیدا کریں، محبت پیدا کریں، ضروریات دین پر کاربند رہیں، نظریہ اہل سنت کی ترویج و تبلیغ و اشاعت اور اس کی خدمت کے لیے دن رات سعی و کوشش کریں، اور پھر سب سے بڑھ کر حالات کے مطابق جو وقت کی ضروریات ہیں ان کو بھی مد نظر رکھا جائے کہ دنیا چل کس سمت میں رہی ہے، ڈائمنشن کیا ہے۔ بالکل درست فرمایا۔ اور کیا ہماری توجہ اس طرف ہے کہ سعودی عرب میں حجاز مقدس کی سرزمین پر جس بھونڈے انداز سے اس کی عزت و توقیر و تکریم کو پامال کیا گیا، ہماری ممبروں پر ہماری زبانیں نہیں کھلی؟ اگر کھلی ہیں تو انفرادی طور پر اجتماعیت کا وہ میسج کہیں پر بھی کنوے نہیں کیا گیا۔ وہ سرزمین جہاں پر قدم رکھنے والے سہم کر عزت اور احترام اور پروٹوکول کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے تھے، اس سرزمین پر، اس پاک جگہ پر ہندوستان سے دنیا بھر کے گنڈوں اور کمینوں اور گماشتوں اور یہ اداکاروں کو بلا کر اس کی حرمت کو پامال کیا گیا۔ ہم بالکل نہیں بولے، ہم مصروف ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے سے پہلے لڑیں، ایک دوسرے سے حساب کتاب وہ ہے اس کو ادا کریں۔ فلانے پیر صاحب کے مرید ہیں، وہ پیر صاحب کی محبت میں ضروریات دین کے شاید منکر ہو رہے ہیں۔ علماء ہیں، میں بصد احترام یہ عرض کرتا ہوں، سوسائٹی میں چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، گھر سے شروع ہوتا ہے۔ ہم جس عظیم بزرگ کی بات کرتے ہیں، محدث اعظم پاکستان، بستر مرگ پر ان کا ایک قول ہماری رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ مولانا گواہ رہیے گا میں نے ساری زندگی دین کی خدمت کی، رسول اللہ کی حدیث پڑھائی، بلکہ یہ کہا کہ مولانا گواہ رہیے گا اس فقیر کا ہاتھ آج تک کسی بدعقیدہ کے ہاتھ میں نہیں گیا۔ جس نعمت پر، جس اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا پر ناز تھا، وہ در مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی گدائی اور خدمت تھی۔
اور وہ روشن راستے تھے. ہم نے ان روشن راستوں پر چلتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے. کیا لوگ تھے، کیا انداز تھا، کیا تربیت تھی، کیا وفا کے معاملات تھے. جہاں پر ان کے بڑوں نے کھڑا کیا وہ وہاں پر کھڑے ہو گئے. آج ہم سب کہیں نہ کہیں اوپر نیچے ہو رہے ہیں. بہت ساری باتیں ہیں، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں. اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں، ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر ہم کم از کم یہاں پر بیٹھ کر اس عظیم مجلس کے توسل اور توسط سے یہ تو ضرور کہہ سکتے ہیں اپنا ہاتھ اٹھا کر کہ سعودی عرب والوں کے ویژن 2030 کی ہم مذمت کرتے ہیں. ہاتھ اٹھائیے. ہم اس ویژن کے حامی ہیں، اس کی حمایت کرتے ہیں، اسی کی حمایت کرتے رہیں گے. جو ویژن، جو مشن، جو راستہ، جو وفا کا تصور امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم اور آپ کے غلاموں نے ہمیں عطا فرمایا. اب ہمارے محرابوں سے، ہمارے مدارس سے، ہماری ریلیونٹ کوارٹر سے یہ آواز جانی چاہیے کہ تم مغرب میں چاہے امریکہ کو خوش کرنا چاہو کرو، جسے خوش کرنا چاہو کرو، لیکن ہماری خوشی صرف اسی میں ہے کہ ہم اللہ اور اس کے حبیب کی رضا میں راضی اور اس کو راضی کرنے کی سعی و کوشش میں گرفتار رہیں گے. میری توجہ مبذول فرمائی استاذ العلماء، ہمارے بزرگ، ہمارے رہبر، ہمارے محسن شیخ الحدیث و تفسیر استاد قبلہ علامہ سید قمر صاحب سیالوی زیدہ شرفہ نے، اور استاذ یہ مکرم استاذ العلماء استاد قبلہ علامہ سلطان چشتی صاحب نے، کہ ہمیں ضرور جامعہ رضویہ کے پلیٹ فارم پر آج لوگ سوال کر رہے ہیں کہ سعودی عرب میں بدتمیزی کا طوفان اٹھا، آپ خاموش کیوں ہیں؟ ہم خاموش نہیں رہیں گے. ہم بہت جلد انشاءاللہ میں تاریخ طے کروں گا، مشاورت کروں گا، آپ کو عرض کروں گا 1-2 ہفتوں میں انشاءاللہ العزیز جامعہ رضویہ مظہر اسلام میں سیدی محدث اعظم پاکستان کی نظر کے سائے میں ایک عظیم الشان اجتماع کا انعقاد کریں گے، اور ہم بتائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے غلام اور نوکر اور گداگر ابھی زندہ ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کلمہ حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. تمام احباب کا، مہمانوں کا، میزبانوں کا شکریہ. عرش حق ہے مسند رفعت، رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت، رسول اللہ کی. وآخر دعوانا یہ تھے صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ محمد حسین رضا صاحب، محترم جامعہ رضویہ مظہر اسلام محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے محترم. اب تقریب انعامات شروع کرتے ہیں. آل پاکستان مقابلہ حسن قرات میں جنہوں نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے قاری محمد احمد رضا باروی، جن کا تعلق جامعہ رضویہ مظہر اسلام سے، وہ اپنا انعام امام القرہ زینت القرہ جناب قاری غلام مصطفیٰ نعیمی صاحب سے وصول فرمائیں. مقابلہ حسن قرات میں جنہوں نے دوسری پوزیشن حاصل کی ہے قاری محمد فضل الرحمان، ڈاکٹر سرفراز انسٹیٹیوٹ لاہور سے ہے ان کا تعلق. یہ اپنا انعام زینت القرہ جناب قاری مہدی حیات نعیمی صاحب سے وصول فرمائیں. مقابلہ حسن قرات میں جنہوں نے تیسری پوزیشن حاصل کی ہے قاری ارشد فقیر زواری، جن کا تعلق مدرسہ رحمت العلوم ملتان سے ہے. وہ اپنا انعام استاد العلماء مفتی رحمت اللہ صاحب سے وصول فرمائیں. آل پاکستان مقابلہ حسن نعت، جنہوں نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے مولانا محمد عدیل، جن کا تعلق جامعہ نوریہ رضویہ فیصل آباد سے ہے. وہ اپنا انعام استاد العلماء حضرت علامہ مولانا غلام عثمان غنی صاحب سے وصول فرمائیں. آل پاکستان مقابلہ حسن نعت کے اندر جنہوں نے دوسری پوزیشن حاصل کی ہے مولانا محمد لقمان،
الحمرا اکیڈمی سمندری سے یہ اپنا انعام حضرت علامہ مولانا عبدالرؤف چشتی صاحب سے وصول فرمائیں. اور جنہوں نے تیسری پوزیشن حاصل کی ہے مولانا محمد زبیر، ان کا تعلق جامعہ رضویہ مظہر اسلام فیصل آباد سے ہے، یہ اپنا انعام قاری مہدی حیات نعیمی صاحب سے وصول فرمائیں. آل پاکستان مقابلہ حسن تقریر میں جنہوں نے مشترکہ پوزیشن حاصل فرمائی ہیں محمد اویس، جن کا تعلق جامعہ رضویہ مظہر اسلام فیصل آباد سے ہے، اور جنہوں نے ان کے ساتھ ہی پہلی پوزیشن حاصل کی ہے مولانا محمد شیراز احمد، ان کا تعلق جامعہ نعیمیہ قمر الاسلام سے ہے، یہ اپنا انعام صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ محمد حسین رضا صاحب سے وصول فرمائیں. مولانا محمد شیراز، ان کا تعلق جامعہ نعیمیہ قمر الاسلام پیر محل سے، اور جنہوں نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے مولانا محمد اویس، ان کا تعلق جامعہ رضویہ مظہر اسلام فیصل آباد سے ہے، اور جنہوں نے مقابلہ حسن تقریر میں دوسری پوزیشن حاصل کی ہے مولانا احمد شیر، جامعہ قادریہ فیصل آباد سے، یہ اپنا انعام استاد العلماء حضرت علامہ مولانا عبدالرشید سعیدی صاحب سے وصول فرمائیں. مقابلہ حسن تقریر میں جنہوں نے تیسری پوزیشن حاصل کی ہے مولانا ابو بکر عابد، معین الاسلام سرگودا سے ان کا تعلق ہے، یہ اپنا انعام استاد العلماء حضرت علامہ مولانا سلطان احمد چشتی صاحب سے وصول فرمائیں. مولانا ابو بکر عابد ادارہ معین الاسلام سرگودا سے ان کا تعلق ہے، یہ اپنا انعام استاد العلماء حضرت علامہ مولانا محمد سلطان احمد چشتی صاحب سے وصول فرمائیں. مقابلہ حسن تقریر کے چیف جج استاد العلماء حضرت علامہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر آصف علی رضا صاحب، یہ اپنی شعر صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ محمد حسین رضا صاحب سے وصول فرمائیں. اور ان کے ساتھ ہی معاون جج حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالشکور رضوی صاحب، یہ اپنی شعر صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ محمد حسین رضا صاحب سے وصول فرمائیں. اور ان کے ساتھ ہی معاون جج حضرت علامہ مولانا محمد عبد القادر صاحب، یہ اپنی شعر استاد العلماء حضرت علامہ مولانا محمد سلطان احمد چشتی صاحب سے وصول فرمائیں. بزم رضائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پریس سیکرٹری مولانا محمد تنویر، یہ اپنی شعر استاد العلماء حضرت علامہ مولانا عبدالرؤف صاحب سے وصول فرمائیں. اس بزم کے فنانس سیکرٹری مولانا محمد اعجاز رشید اور مولانا محمد مزمل امین، یہ اپنی شعر استاد القراء جناب قاری غلام مصطفیٰ نعیمی صاحب سے وصول فرمائیں. اس بزم کے نائب صدر مولانا محمد ثاقب یعقوب، یہ اپنا انعام اپنی شعر استاد العلماء مولانا عبدالشکور فریدی صاحب سے وصول فرمائیں. اس بزم کے جوائنٹ سیکرٹری مولانا محمد طاہر عباس، یہ اپنی شعر استاد العلماء حضرت علامہ مولانا عبد القدیر صاحب سے وصول فرمائیں. اور اس بزم کے صدر حضرت علامہ مولانا محمد فہد جمیل، یہ اپنی شعر صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ محمد حسین رضا صاحب سے وصول فرمائیں.
فہد استادہ نام لئیے، استادہ نام. میں پہلے استادان دو شیلیں ختم ہونی ہے بلکہ پہلے استادان دلا دیں. اب تشریف لاتے ہیں، میں رہنا بس میں ہی رہنا دوسرے ممبر جیسے بدن انہوں رہن دے تو بات دلا. اب تشریف لاتے ہیں استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی رحمۃ اللہ صاحب. یہ اپنی شیلڈ استاد العلماء شیخ الحدیث و تفسیر محمد سعید قمر سیالوی صاحب سے وصول فرمائیں. اب تشریف لاتے ہیں استاد العلماء حضرت علامہ مولانا عبد الرؤوف چشتی صاحب. وہ اپنا انعام استاد العلماء حضرت علامہ مولانا محمد سلطان چشتی صاحب سے وصول فرمائیں. اب تشریف لاتے ہیں استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی غلام عثمان غنی صاحب. یہ اپنی شیلڈ شیخ الحدیث و تفسیر علامہ سعید قمر سیالوی صاحب سے وصول فرمائیں. اب تشریف لاتے ہیں امام القرہ زینت القرہ جناب قاری غلام مصطفیٰ نعیمی صاحب. یہ اپنا انعام صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ محمد حسین رضا صاحب سے وصول فرمائیں. امام المدرسین صدر المدرسین جامعہ معقول والمنقول صاحب حضرت علامہ مولانا محمد سلطان چشتی صاحب. یہ اپنی شیلڈ صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ محمد حسین رضا صاحب سے وصول فرمائیں. شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا سعید قمر سیالوی صاحب. یہ اپنا انعام مولانا حضرت علامہ مولانا عبدالرشید سعیدی صاحب سے وصول فرمائیں. اب حضرت علامہ مولانا عبدالرشید سعیدی صاحب اپنا انعام شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ محمد حضرت علامہ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا محمد سعید قمر سیالوی صاحب سے وصول فرمائیں. اب تشریف لاتے ہیں زینت القرہ جناب قاری مہدی حیات نعیمی صاحب. یہ اپنا انعام استاد القرہ جناب قاری غلام مصطفیٰ نعیمی صاحب سے وصول فرمائیں. اب تشریف لاتے ہیں حضرت علامہ مولانا محمد عمران گولروی صاحب. یہ اپنا انعام استاد العلماء حضرت علامہ مولانا محمد سلطان چشتی صاحب سے وصول فرمائیں. اس بزم کے سرپرست حضرت علامہ مولانا عبدالشکور فریدی صاحب. یہ اپنا انعام صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ محمد حسین رضا صاحب سے وصول فرمائیں. اب اپنا انعام حضرت علامہ مولانا عبد القدیر سعیدی صاحب یہ وصول فرمائیں حضرت علامہ مولانا عبدالرشید سعیدی صاحب سے. اب تشریف لاتے ہیں صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ محمد جمیل سلطان چشتی صاحب. یہ اپنا انعام حضرت علامہ مولانا غلام عثمان غنی صاحب سے وصول فرمائیں. اب صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ محمد حسین رضا. یہ اپنا انعام صدر المدرسین حضرت علامہ مولانا سلطان احمد چشتی صاحب سے وصول فرمائیں. اب تشریف لاتے ہیں صاحبزادہ محمد عطاء المصطفیٰ صاحب. یہ اپنا انعام حضرت علامہ مولانا سلطان چشتی صاحب سے وصول فرمائیں.
بزم رضائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنرل سیکرٹری مولانا محمد رضوان اپنا انعام وصول کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ استاد العلماء استاد محترم حضرت علامہ مولانا محمد سلطان چشتی صاحب دامت برکاتہم اللہ علیہ۔ استاد محترم حضرت علامہ مولانا محمد کیسر عباس رضوی صاحب وہ اپنا انعام تشریف لائیں، صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ محمد حسین رضا صاحب سے وصول فرمائیں۔ حفظ کے مدرس قاری محمد ابو بکر صاحب وہ تشریف لائیں، اپنا انعام استاد محترم حضرت علامہ مولانا محمد عبدالرشید سیدی صاحب سے وصول فرمائیں۔ بزم رضائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پریس سیکرٹری مولانا محمد تنویر وہ آئیں، اپنا انعام استاد القرہ نجم القرہ قاری محمد غلام مصطفیٰ نعیمی صاحب آپ سے وصول فرمائیں۔ مل گیا انہوں نے بلاؤ سارے بزم رضائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ممبر محمد فیضان علی وہ تشریف لائیں، اپنا انعام استاد محترم بزم رضائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ممبر تشریف لائیں، اپنا انعام صاحبزادہ محمد حسین رضا صاحب ساتھ تشریف فرما استاد محترم حضرت علامہ مولانا محمد سلطان چشتی صاحب سے وصول فرمائیں۔ باقی اوپر صلاۃ السلام کے دو شیر مصطفیٰ جان رحمت پیلا کھو سلام شمع بزم ہدایت پیلا کھو سلام شمع بزم ہدایت پیلا جے سہانی گڑی چمکا طیبہ کا چاند جے سہانی گڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز سایت پیلا کھو سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا کھو سلام شمع بزم ہدایت سیدی مرشدی قبلہ شیخ الحدیث سیدی مرشدی قبلہ شیخ الحدیث نائب اعلیٰ حضرت پیلا کھو سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا کھو سلام شمع بزم ہدایت پیلا یا الہی
آلے رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول. سبھی اباب ایک بار سورہ فاتحہ شریف 3 بار سورہ اخلاص شریف ابلاغ درود پاک پڑھتے ہیں. استاد العلماء استاد مکرم قبلہ استاد غلام عثمان غنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ کے فادر ان لا کی وفات ہوئی ہے، ان کے ایصال ثواب کے صاحبزادہ صاحب الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم صراط کون بھائی الحمد للہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اهدنا الصراط المستقیم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. یا اللہ کریم اپنے محبوب پاک علیہ السلام کے صدقے جامع رضویہ کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما. الہ العالمین اس میں پڑھنے والوں، پڑھانے والوں اور اس کی سرپرستی فرمانے والوں کو دارین کی سعادتیں اور برکتیں عطا فرما. آفات و بلیات سے محفوظ و مامون فرما. تمام اہل سنت و جماعت کے مدارس کو برکتیں عطا فرما، اور اہل سنت و جماعت کے تمام مدارس کو منبع فیوز و برکات فرما. پڑھنے پڑھانے والوں کو، مومنین کو، سرپرستی فرمانے والوں کو برکتیں عطا فرما. اپنے حبیب کریم علیہ السلام کے صدقے یا اللہ کریم جو کچھ ہم پڑھتے ہیں اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما اور حسن عقیدہ نصیب فرما. اپنے بزرگوں کے عقیدے پر الہی ہمیں ثابت قدمی نصیب فرما. اپنے حبیب کریم علیہ السلام کے صدقے تمام جتنے بچے پڑھنے والے ہیں اور یا اللہ کریم جو جن فوت ہونے والوں مولانا عثمان غنی صاحب کے بھائی اور ایک ندیم صاحب جامع میں درجہ حدیث میں پڑھنے والے ان کے اچھا استاد عثمان غنی صاحب کے سسر یا اللہ کریم ان کی بخشش و مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما اور اس عزیز کے بھائی کو یا اللہ کریم درجات بلند فرما. جتنے بھی مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں الہی ان سب پہ اپنی رحمتیں نازل فرما. ہم میں جس کے ماں باپ بہن بھائی عزیز و اقارب اولاد رسول و فروغ جتنے فوت ہوئے الہی ان سب پہ اپنی رحمتیں نازل فرما. اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولمشائخنا ولاساتذتنا ولقبائلنا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مولا کریم حضرت محدث اعظم علیہ الرحمہ اس جامعہ کے بانی ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی مزار پر انوار پہ اپنی رحمتیں نازل فرما. ان کے صاحبزادے ان کی صاحبزادیاں جو بھی اس دنیا سے جا چکے لائی ان کے درجات کو بلند فرما، اپنی رحمتیں نازل فرما. اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے صدقے اس جامعہ میں پڑھنے والے
طلباء کو یا اللہ کریم برکتیں عطا فرما، ان کی زندگیوں میں علم میں عمل میں علوم نافع عطا فرما، اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے جامع رضویہ کو تا قیامت یا اللہ کریم منبع فیوز و برکات رکھنا۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامی الکریم رحمت للعالمین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین برحمتہ الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ویڈیو کو لائک کریں، نور جمال رضوی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔